دھماکےدار خبر سامنے آئی ہے، عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ سامنے لانے والی ہے۔ 21 اکتوبر سیاسی گہما گہمی کا دن، استحکام پاکستان پارٹی اس دن کچھ بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں ایکچولی لاہور لینڈ نہیں کر رہے۔ نگراں حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ، 28 گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف۔ 10 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، جس طرح سے بمباری کی گئی ہے اس خطے کے اندر۔ خبر جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے دکھ ہو رہا ہے یہ بات سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل رات کو ایسی ایک دھماکےدار خبر سامنے آئی ہے جو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی پریشانی جو ہے وہ سامنے لانے والی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکلات عمران خان صاحب کی بڑھنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کہ بڑی پریشان کن ہے، تو اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک جو ہے وہ ہمارا سفر رواں دواں ہے، آپ کی سپورٹ ملتی رہی ہے، آگے بھی آپ کی سپورٹ چاہیے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ٹو دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجیے گا۔ ایک تو جناب سب سے پہلے کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں، کرکٹ ورلڈ کپ میں اپسیٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ نیدرلینڈ نے کل رات کو ساؤتھ افریقہ کو 38 رن سے شکست دے دی۔ یہ بہت بڑا اپسیٹ تھا کیونکہ ساؤتھ افریقہ ایک ایسی ٹیم تھی جو بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی ابھی تک ٹورنامنٹ کے اندر، لیکن نیدرلینڈ جس کو پاکستان نے شکست دی تھی اس سے ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ہار گیا، اور کنونسنگلی ہارا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ایک ہوتا نا کہ 1-2 رن سے ہار جانا یا بڑا نیرو مارجن ہونا، ایک اچھے کنونسنگ طریقے سے جو ہے پورے ٹیم ورک کے ساتھ جو ہے وہ نیدرلینڈ یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہوا، اور اس طرح اب پورے اس گروپ کے اندر جو ٹیبل ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ نمبر 3 اور نمبر 4 کے جو سلاٹس ہیں وہ کافی حد تک اوپن ہوتے جا رہے ہیں۔ لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا کچھ سیاست کے میدان کے اور قانونی معاملات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب حکومت نے نیب ترامیم کے فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے مزید 15 دن کی مہلت مانگ لی ہے۔ یہ وہی نیب ترامیم ہے جس کو عمر تا بندیال صاحب نے جاتے جاتے آخری دن اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد موجودہ حکومت نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں تو پھر اس کے بعد اپیل دائر کی جائے۔ اپیل مل بھی گئی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تھرو۔ اب اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں مزید اس سلسلے میں کچھ شواہد جو ہے وہ جمع کروانے ہیں، گراؤنڈ جمع کروانے ہیں، ہمیں 15 دن جو ہے وہ اور دیے جائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ 15 دن ملتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی، جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب والی جو پارٹی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں نئی درخواست جمع کرا دی ہے، اور عقاب کا انتخابی نشان جو ہے انہوں نے مانگا ہے۔ عقاب کا یہ نشان جو ہے پہلے آل پاکستان مسلم لیگ جو پرویز مشرف صاحب کی پارٹی تھی ان کے پاس تھا، لیکن اب اس پارٹی کو چونکہ ڈی رجسٹر کر دیا گیا ہے تو اب ایک نئی درخواست جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی نے جمع کرا دی، اور موسٹ پروبلی ان کو یہ نشان جو ہے وہ مل بھی جائے گا۔ ویسے بھی آج کل مختلف قسم کے عقاب ان کو ویسے بھی مل رہے ہیں، فاروق حبیب صاحب بھی ان کو مل ہی گئے، تو یہ عقاب بھی جو ہے وہ ان کو مل ہی جائے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا جی 21 اکتوبر سیاسی گہما گہمی کا دن ہو سکتا ہے، استحکام پاکستان پارٹی اس دن کچھ بڑا سرپرائز دے سکتی ہے۔ اب 21 اکتوبر کو تو ویسے میاں صاحب آ رہے ہیں، لیکن اب کیا سرپرائز ہو سکتا ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بائی دا وے 21 اکتوبر کے حوالے سے آپ کو ایک خبر جو ہے میں ذرا بریک کر کے بتا دوں کہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ایکچولی لاہور لینڈ نہیں کر رہے۔ میاں صاحب سب سے پہلے اسلام آباد لینڈ کر رہے ہیں، اور دوپہر کے وقت جو ہے وہاں پہ وہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اسلام آباد میں ہی گزارنے ہیں، اور جہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پہلے پیش کریں گے، اور وہاں سے جب ان کو بیل ملے گی تو اس کے بعد وہ دوبارہ اسی چارٹرڈ پلین میں بیٹھیں گے اور لاہور کے لیے جو ہے وہ آ جائیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ بائی روڈ بھی آئیں، یہ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن پہلا پڑاؤ پاکستان کے اندر اسلام آباد کا ہوگا، جس کے بعد وہ لاہور آئیں گے، اور لاہور میں آ کے اس کے بعد جلسے کو اٹینڈ کریں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ تقریباً مغرب کے آس پاس جو ہے وہ مینار پاکستان میاں صاحب پہنچیں اور وہاں پہ جا کے خطاب کریں گے۔ تو میرے پاس جو اسکیجول آیا ہے وہ یہ ہے، صحافیوں نے جو ہے وہ اڑان بھرنا شروع کر دی ہے پاکستان سے۔ میں 2-3 صحافیوں کو جانتا بھی ہوں جو ایکچولی دبئی میں چارٹرڈ فلائٹ کے ساتھ جو ہے میاں صاحب کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو اسکیجول بنا ہوا ہے یہ پورا ہے کہ نہیں۔ البتہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے مبشر لقمان صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا اس ویلاگ میں کہ مبشر لقمان صاحب کی ایک سینئر صحافی ہیں
مزمل سہر وردی صاحب ہم نیوز میں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ان دونوں کی آپس میں شرط لگی ہوئی ہے اور مبشر لقمان صاحب نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ جناب میاں صاحب واپس نہیں آ رہے, وہ نہیں آئیں گے. یہ شرط آج سے تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے لگی تھی, یہ میں آپ کو بتا دوں, لیکن اس کو رینیو کیا گیا ہے آج سے چند دن پہلے. اور مبشر لقمان صاحب نے کہا کہ جی میں ابھی بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا میاں صاحب جو ہے نا آخری وقت میں جو ہے کچھ نہ کچھ پلٹا ماریں گے. تو کھانے کی شرط لگی ہوئی ہے. اب میں اس کا ضامن ہوں, بیچ میں گواہ ہوں میں بیچ میں, تو میں نے تو روٹی ملے گی دونوں سائڈوں دو, تو میں نے کوئی فرق نہیں پہنتا میاں صاحب آئے یا نہ آئیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مبشر لقمان صاحب یہ شرط جیتتے ہیں یا مزمل سہر وردی صاحب. اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک عمران وسیم صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, بول نیوز میں کام کرتے ہیں. انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ویلاگ کی ڈیٹیلز جو ہیں شیئر کیے. میں کریڈٹ پہلے ہی دے دوں ان کو. میں عمران وسیم صاحب نے بتایا کہ جی آج ملک ریاض صاحب کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے, بحریہ ٹاؤن والا جو معاملہ ہے. تو اس پہ انہوں نے خبر دی ہے کہ پچھلے سال سوا سال سے ملک ریاض نے 460 ارب روپے کی جو ڈیل ہوئی تھی, ڈیل کا لفظ استعمال کرنا چاہیے, یا ان کو جو جرمانہ ہوا تھا اس کی قسطوں کی ادائیگیاں جو ہے انہوں نے روک دی تھی. اور انہوں نے کہا کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو سابقہ چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ بھی نہیں کیا اور یہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی تھیں, لیکن پھر بھی اس کیس کو انہوں نے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا. تو اب جو ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. اور گزشتہ روز ملک ریاض صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست جمع کروانے کی کوشش کی گئی ہے. ملک ریاض صاحب نے پہلے اعتزاز احسن صاحب کو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں ان کو وکیل کیا ہوا تھا, لیکن اب انہوں نے سلمان اسلم بٹ ان کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کر لی ہیں, جو ایک سینئر لائر ہیں. انہوں نے بیسکلی اپنی درخواست میں ملک ریاض صاحب نے 460 ارب روپے کی ادائیگی سے معذرت کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں پیسے نہیں جمع کرا سکتا, بہت زیادہ پیسے گئے. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پراپرٹی کے حوالے سے کافی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کو ویسے بھی پتہ ہے آج کے پراپرٹی کی مارکیٹ ویسے ہی ڈاؤن ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اتنی ادائیگیوں کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر پا رہا, بحریہ ٹاؤن کراچی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے. عدالت متفرق درخواست پر حالات و واقعات کی روشنی میں مناسب احکامات جو ہے وہ جاری کرے. تو آخری اطلاعات تک رجسٹرار آفس نے جو ہے یہ درخواست لینے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, یہ اس کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے, پیسے تو آپ کو جمع کروانے ہیں. تو انہوں نے درخواست لینے سے انکار کر دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آج جب اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو ملک ریاض صاحب کو کیا ریلیف ملتا ہے یا کیا نہیں ملتا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ان کی آفیشیل اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ نگراں حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب کی خواہش پر سینئر مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود کی اپنی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں صاف شفاف انتخابات کے انعقاد, سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابات میں شرکت کے مساوی مواقع کے اہتمام اور وسیع قومی مفاہمت سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر مفصل گفتگو کی گئی. شفقت محمود نے کہا کہ شفاف انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں ماحول اور مساوی مواقع کی فراہمی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. تحریک انصاف کو بلا شبہ برابری کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے مواقع نہیں مل رہے. تو یہ جو ہے وہ آپس میں یہ گفتگو ہوئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا, انصار عباسی صاحب کی خبر تھی کل کے اخبار میں کہ جناب تحریک انصاف وایا صدر مملکت عارف علوی صاحب انٹرسٹڈ ہے کہ جناب ایک کمیونیکیشن کا چینل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھولا جائے. تو اب خبر یہ آئی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے ترجمان اور عہدیدار نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے. یہ بیسکلی سیکٹری اطلاعات جو ہیں آج کل پی ٹی آئی کے رؤوف حسن صاحب اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, انہوں نے جا کے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے اور عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے اور صدر مملکت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت اور مذاکرات کی راہ کو ہموار کریں. ڈاکٹر عارف علوی کو عمران خان کی جانب سے انتخابات کے معاملے پر بھرپور کردار ادا کرنے کا بھی پیغام پہنچایا گیا ہے, جو موسٹ پرابلی عارف علوی صاحب نے یہاں سے سنا ہوگا اور یہاں سے نکال دیا ہوگا موسٹ پرابلی, کیونکہ جس طرح کا آج کل ان کا سافٹ ویئر چل رہا ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کو صدر مملکت سے ملاقات کی ہدایت عمران خان نے کی تھی, جس کی روشنی میں یہ ملاقات جو ہے وہ کل عارف علوی صاحب کے وہاں پہ ہوئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جو مشکل ہونے والی ہے عمران خان صاحب کے لیے. ایک تو جناب اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہیں, ان کا بیان ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر سائفر کیس میں جمع کروا دیا ہے. 161 کا یہ بیان ہے اور انہوں نے اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے جی کہ عمران خان نے پاکستان آرمی کی ہائی کمان کے خلاف سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد اور عدم اعتماد میں ریسکیو کے لیے خاص پلان تیار کیا.
عمران خان اداروں پر تحریک عدم اعتماد میں مدد کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے تھے، جبکہ سائفر کے حوالے سے اسپیکر کے غیر قانونی رولنگ عمران خان کی بطور وزیر اعظم ہدایت پر دی گئی۔ اعظم خان نے اس میں کہا کہ جی عمران خان نے سائفر کی کاپی حاصل کی اور بعد میں کہا کہ کاپی گم ہو گئی ہے۔ عمومی طور پہ سائفر جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس بھیجا جاتا ہے۔ 8 مارچ کو سائفر سے متعلق فورن سیکرٹری کا فون آیا جس میں سائفر کی کاپی وزیر اعظم آفس کو بھجوانے سے متعلق بتایا گیا۔ فورن سیکرٹری نے کہا کہ 9 مارچ کو سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے حوالے کر دیں، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سائفر معاملے پر عمران خان کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے۔ عمران خان نے 9 مارچ کو سائفر کے ڈاکیومنٹ کا معائنہ اور اس پر رائے دی۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو امریکی بلنڈر کہا اور اس پر اپوزیشن اور اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ جب عدم اعتماد آئی تو سائفر کو اس سے جوڑنے کی بھی ہدایت کی۔ عمران خان نے مجھ سے سائفر کی کاپی مانگی اور کہا کہ میں اس کو مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عمران خان کو کاپی دے دی، انہوں نے اپنے پاس رکھ لی۔ سائفر سے متعلق جب میں نے کاپی واپس مانگی تو کہا گیا کہ کاپی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ عمران خان نے ملٹری سیکرٹریز اور اپنے ذاتی سٹاف کو کاپی ڈھونڈنے سے متعلق ہدایت دی۔ عمران خان سائفر کو ایک غیر ملکی سازش کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے اور خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے تھے۔ جب سائفر گم گیا تو میں نے تجویز دی کہ معاملے پر فورن سیکرٹری سے رابطہ کیا جائے، جنہوں نے سائفر سے متعلق بتایا ہے۔ تو اعظم خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ جو ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری ہیں انہوں نے یہ سارا بیان عمران خان صاحب کے حوالے سے دیا ہے۔ اچھا، لیکن جو اس سے بھی بڑی خطرناک چیز ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اسد مجید۔ اسد مجید صاحب وہی بیسکلی ایمبیسیڈر تھے امریکہ میں، پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے، جنہوں نے بیسکلی سائفر بھیجا تھا امریکہ سے، جس سائفر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ ہوا تھا۔ تو ان کا بھی جو بیان ہے وہ یہ سامنے آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بیان جو ہے وہ بیسکلی میں اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا گریوٹی کا اندازہ ہو سکے۔ ویسے شروع کے اندر جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز میں زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ شروع کے اندر وہ یہی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ میں امریکہ میں میری پوسٹنگ ہوئی تھی، میں وہاں پہ ایمبیسیڈر تھا۔ بعد میں وہ ڈونلڈ لو کے ساتھ اپنی ملاقات کا کہتے ہیں کہ ہاں جی میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جہاں سے خطرناک پورشن شروع ہوتا ہے میں وہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تیسرا پیراگراف ہے، Consequently, communication was sent to Islamabad covering the lunch, جو لنچ کے اوپر جہاں پہ ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو سے۔ The subject communication was a cipher telegram addressed to the foreign secretary, who then shared its copies with others in line with his competence. انہوں نے کہا کہ جی یہ سائفر میں نے بھیجا اور یہ فورن سیکرٹری کو اس میں مخاطب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پروٹوکول کے مطابق جو ہے مختلف لوگوں میں سے شیئر کیا۔ It was sent through our secret coded communication system used for correspondence between foreign missions of Pakistan and the Ministry of Foreign Affairs in Islamabad in compliance to the document instruction of the Cabinet Division. کہ جی اس کے بعد جو ہے یہ مختلف پاکستان کے فورن مشنز اور منسٹری آف فورن افیئرس کے ساتھ جو ہے ہم لوگ اس کو اس طرح شیئر کرتے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں I simply reported the said conversation held during the lunch accurately to Islamabad in this cipher telegram. میں نے بالکل اسی طرح رپورٹ کیا جو کچھ ہوا تھا۔ Sending cipher is a routine practice of diplomatic missions abroad. کہ یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ سائفر بھیجتے ہیں، اور میں اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی ویلاگ میں بھی آپ کو یہ کہتا تھا یہ روٹین کا معاملہ ہے، سائفر آتے رہتے ہیں۔ There was no reference to the words threat or conspiracy in the secret cipher telegram. کہ میرے سائفر میں کوئی تھریٹ، سازش یا دھمکی کا کوئی لفظ وہاں پہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ Nor did I make any suggestion on the existence of any conspiracy. نہ میں نے اس کسی قسم کی سازش کے بارے میں کہا ہوا تھا کہ جناب کوئی سازش ہو رہی ہے۔ It was a political conclusion drawn by the leadership in Islamabad. کہ اسلام آباد یعنی کہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے اس کا ایک مطلب نکال لیا۔ آگے لکھا جاتا ہے جی I had suggested that demarche should be issued to the USA both in Islamabad and in Washington. انہوں نے کہا یہ میری سجیشن تھی کہ ڈیمارش جو ہے وہ ایشو کیا جانا چاہیے امریکہ کو، واشنگٹن کے اندر بھی، اور ان کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں وہاں پہ بھی۔ The views expressed by Donald Lu was responded in form of demarche issued on 31/3/2022. 31 مارچ کو جو ہے ڈونلڈ لو کے اس بیان کی وجہ سے جو ہے ایک ڈیمارش ایشو کر دیا گیا۔ آفٹر NSC میٹنگ ان اسلام آباد، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے بعد یہ ڈیمارش ایشو کر دیا گیا۔ The NSC meeting repeatedly also concluded that the matter merited demarche only and found no conspiracy. کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی جو ہے وہ یہی کہا کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ڈیمارش ہو سکتا تھا، کسی قسم کی کوئی سازش یا دھمکی کا عنصر نہیں تھا اس کے اندر۔ آگے لکھتے ہیں another NSC meeting was also held on 22/4/2020 in which I participated. 22 اپریل 2022 کو جب اب نئی حکومت آ چکی تھی تو پھر اس کے بعد ایک اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں میں نے بھی اس کے بعد شرکت کی۔
In that meeting, after reviewing the contents of the cipher telegram, after discussing the matter in detail, and after getting input from the heads of intelligence agencies, it was again concluded that there was no foreign conspiracy for regime change in Pakistan Ministry of Foreign in Pakistan. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم سب نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی. یہ جو رجیم چینج کرتے ہیں اس کی کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. Ministry of Foreign Affairs reiterated this position in its press briefing on April 25, 2022. 25 اپریل کو پاکستان کو دفتر خارجہ ہے انہوں نے بھی جو ہے اس بات کو سیکنڈ کیا. I did not meet or communicate directly or indirectly with XPM or ex-SPM during the period from 7/3/2022 to date. انہوں نے کہا کہ اس دوران نہ میری عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی اور نہ میری ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تب سے لے کر آج تک میری عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ایز اے فارن سروس پروفیشنل آئی بلیو دیٹ سائپر ایپیسوڈ ہیز انڈرمائنڈ دا انٹیگریٹی آف آر کمیونیکیشن سسٹم, دا کریڈیبلٹی آف آر ڈپلومیٹس اینڈ ڈپلومیسی ود ایڈورس امپلیکیشنز فار آر فیوچر ڈپلومیٹک رپورٹنگ کلچر. انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک تو ہمارا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ خفیہ سائفر بھیجا جاتا ہے وہ متاثر ہوا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ڈپلومیٹس یہ جتنے ایمبیسڈرز وغیرہ جو باہر کام کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ایک داغ لگا ہے. اینڈ ڈپلومیسی ود ایڈورس امپلیکیشنز فار آر فیوچر ڈپلومیٹک رپورٹنگ کلچر, کہ آئندہ آنے والے مستقبل میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی رپورٹنگ کے حوالے سے بھی جو ہے ہمیں شدید دھچکا لگا ہے. تو یہ وہی اسد مجید صاحب ہیں جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ہیرو بنایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا شیر دا بچہ ہے, کیا بات ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر بڑا اس پہ دباؤ ڈالا گیا ہے اور اس نے کہا کہ میں نہیں جھکوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, پتھر پہ لکیر ہے, آ گیا بھائی آ گیا, اسد مجید آ گیا. یہ وہی اسد مجید ہیں. تو اسد مجید صاحب نے جو ہے وہ 2 صفحوں کا یہ کاغذ جو ہے وہ لکھ کے اور یہ اس کے اوپر اپنا یہ جو جمع کرا دیا ہے بیان, اور اس کے اوپر وہ نیچے دیکھیں رائٹ سائڈ پہ FIA کی سٹیمپ بھی ہوئی ہے. تو ساری ہوا جو ہے وہ غبارے میں سے PTI کے غبارے میں سے انہوں نے نکال دی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑی جلدی مٹھائی نہیں کھا لینی چاہیے, ذرا انتظار کر لینا چاہیے. تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے یہ اعظم خان صاحب کا بیان اور ادھر سے بیان. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ثابت ہو سکتے ہیں. سائفر کیس میں گواہوں کی جو فہرست ہے 28 گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اس معاملے کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف. اس میں یوسف نسیم کھوکر سیکرٹری وزارت داخلہ بطور کمپلیننٹ, آفتاب اکبر دورانی سیکرٹری داخلہ, اسد مجید, محمد اعظم خان, ڈاکٹر حسیب بن عزیز, ساجد محمود, فیصل نیاز ترمزی, نعمان بشیر, محمد اشفاق, حسیب گوہر, ٹیکنیکل ایکسپرٹ, سائفر کرائم ونگ اسلام آباد بھی گواہوں میں شامل ہیں. تو عمران خان صاحب کے لیے بچنا جو ہے نا اس معاملے کے اندر کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور ذہن میں رکھیے گا کہ پیر 23 تاریخ کو جو ہے ان کے اوپر موسٹ پرابلی فرد جرم عائد ہونی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون جناب ان کو بھی ڈیجیٹل جو ہے وہ تھوڑا سا نکا جا پالا سا ٹیکا لگ گیا ہے, اور ٹویٹر سپیس آرگنائز کی گئی کل جس میں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اور عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہاں پہ تشریف لے کے آئیں. تو ہم بھی گئے, ہم نے کہا ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو مسلم لیگ نون والوں نے آئی ایم ویری گریٹفل کہ انہوں نے بالکل شروع میں ہی جو ہے مجھے مائک دیا, انہوں نے کہا جی تسی بھی سوال کر لو. میں نے کہا بڑی بات ہے, اچھی بات ہے بھائی, انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا. تو میں نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے وہاں پہ ایک سوال کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ 2 سوال ہیں کہ ایک تو آج کل یہ آپ کے حریفوں, آپ لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی تھی, تو یہ آج کل تو آپ کے جو حریف ہیں یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے بندے غائب ہو رہے ہیں, تو یہ ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے, کیا اگلے الیکشن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کریڈیبل ہوں گے اگر ایسے ماحول کے اندر الیکشنز ہوں گے؟ تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کا جواب جو ہے یہ دیا. انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے تو بڑے بڑے لیڈروں کے علاوہ نیچے یونین کونسل تک کے لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی, ان کو اٹھایا گیا. تو ہمارے تو کسی بندے نے پارٹی نہیں چھوڑی, لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ نظریاتی نہیں ہے. انہوں نے تنقید کی, انہوں نے کہا یہ نظریاتی نہیں ہے اسی لیے 1 منٹ میں پارٹی چھوڑ کے جو ہے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ جی میاں صاحب کی کنوکشن سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کے قائد تھے, مسلم لیگ نون کے صدر تھے, لیکن چونکہ ان کو نااہل کر دیا گیا تھا تو صدر کا عہدہ سنبھال نہیں سکتے تھے. تو اب جب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد کلیئرٹی بھی ہو جاتی ہے کورٹ سے, تو انہیں کیا دوبارہ صدر بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا؟ کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں. تو بڑا ایک حیران کن جواب تھا میرے لیے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ وہ اس سے اوپر جا چکے ہیں, مطلب وہ اس سے بہت اوپر جا چکے ہیں, اب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ان عہدوں کی, چاہے وہ صدر ہو یا کچھ بھی ہو. تو ٹھیک ہے, مطلب یہ تو پارٹی کی مرضی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, لیکن آئینی طور پہ قانونی طور پہ جو پارٹی کے اندر سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے یا تو وہ چیئرمین کا ہوتا ہے
جس طرح پی ٹی آئی کے اندر ہے یا پیپلز پارٹی کے اندر ہے یا پھر پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. آپ کو بیسکلی یہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ جو ٹکٹ ایشو ہوتا ہے نا اس کے اوپر پریزیڈنٹ کے سائن کیے جاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ میاں صاحب سے سائن کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ذرا کچھ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ کو دینا چاہیں گے, اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کا یہ کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں. 10 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں جس طرح سے بمباری کی گئی ہے اس خطے کے اندر. اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق کی ترجمان کے مطابق غزہ کی پٹی کا بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. ملبے تلے کتنی لاشیں دبی ہیں ابھی یہ واضح نہیں ہے. آنے والے دنوں میں شہریوں کی اموات میں اضافے کا خدشہ ہے. غزہ میں اقوام متحدہ کے عملے کے 14 ارکان بھی ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ اسرائیلی فوج کو شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے اور بلا امتیاز فضائی بمباری سے روکے, یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے. دوسری جانب برطانوی اخبار گارڈین, اس کے کارٹونسٹ کو جناب نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کا ایک کارٹون بنایا تھا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو کارٹونسٹ ہیں, اسٹیو بیل ان کا نام ہے, یہ 40 سال سے گارڈین کے لیے کارٹونز بنا رہے تھے. تو غالباً بنجمن نیتنیاہو کا بنایا ہوا کارٹون جو ہے وہ زیادہ پسند نہیں آیا, اور گارڈین نے جو ہے وہ ان کو نوکری سے ہی بے دخل کر دیا. اس کے علاوہ جناب ایک خبر جو ہے وہ عمران ریاض خان کے حوالے سے, ہماری جو بھابھی ہیں ان کی اہلیہ, انہوں نے یہ عمران کی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی, اور ساتھ انہوں نے ایک بڑی دردناک چیز لکھی ہے. انہوں نے لکھا کہ نہ پہلے کی طرح گاڑی چلا سکتے ہیں, نہ اپنی طرف آتی ہوئی گیند یا شٹل کی رفتار اور فاصلے کو ٹھیک سے جج کر سکتے ہیں, نہ ٹھیک سے بول پا رہے ہیں. بہت کچھ بدلا, کچھ نہیں بدلا تو ان کی سوچ اور ملک سے محبت, مگر پہلے سے بہتر ہیں. دعاؤں کی درخواست, پاکستان زندہ باد. تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہوں. میں یہ کہوں کہ وہ پہلے سے بہتر ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے, لیکن جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ نہ وہ اب گاڑی چلا سکتے ہیں اور نہ وہ گیند کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اور عمران اکٹھے کرکٹ بہت کھیلتے رہے ہیں. ہمارا ایکسپریس میں جب ہم اکٹھے تھے تو ہماری پروگرامنگ کی کرکٹ ٹیم ہماری ہوتی تھی, اور میں اور عمران ایکچولی اس کے اندر اکٹھے اوپننگ کرتے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ بہت کرکٹ کھیلی ہے, اور ہی یوز ٹو بی اے ویری گڈ بیٹسمین, بہت اچھے بیٹسمین تھے. تو بلکہ آل راؤنڈر, وہ بالنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے. تو مجھے اس لیے اور بھی زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ بات سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے, کہ وہ اب اس اپنی طرف آتی ہوئی گیند کو جج بھی نہیں کر پا رہے, اور شٹل, مطلب ظاہری بات ہے وہ بیڈمنٹن کے اندر جو شٹل استعمال ہوتی ہے اس کو بھی جج نہیں کر پا رہے. تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب ہوں. ہماری دعائیں ہیں کہ ہم ان کو جلد از جلد اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ دیکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.